حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات پڑھیں بر محمد. وقت پر میری بھی نظر ہے اور آپ حضرات بھی اس کا احساس فرما رہے ہیں کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے اور اس کے پیش نظر کوئی طویل گفتگو مجھے آپ سے نہیں کرنا ہے. بڑے اختصار کے ساتھ فریضے کی ادائیگی انشاءاللہ کر کے بات کو منزل تمام تک لانا ہے. گزارش ہے کہ جو حضرات دور ہیں وہ تھوڑا قریب آ جائیے. بہت پھیلے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ حضرات سمٹ جائیں گے تو آسانیاں ہو جائیں گی. صلوات پڑھ لیجئے بر محمد والے محمد. نزدیک آ جائیں. یہ آیہ کریمہ جسے میں نے سرنامہ سخن کے طور پر تلاوت کیا ہے اور آیہ قرآنی ہے، اس کو آیہ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے اور خالق کائنات نے اس آیہ کریمہ میں نظام ولایت اور ارباب ولایت کا تعارف پیش کیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. آیہ کریمہ میں اللہ کی ولایت کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی ولایت کا اعلان ہے اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بالطبع اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اس میں اعلان کیا گیا ہے. آیہ کریمہ میں ہم اور ہمارا معاشرہ خصوصاً شیعہ سماج مفہوم ولایت اور تذکرہ ولایت سے بخوبی واقف ہے اور ہمارے یہاں الحمدللہ ذکر ولایت ہوتا ہے اور ہم سب نظام ولایت سے وابستہ ہیں. مگر ایک بات جو ہمارے سماج میں محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا تذکرہ ولایت ہے اتنا ہمارے سماج میں فہم ولایت نہیں ہے. تو جہاں ضرورت سماج اور معاشرے کو اس ولایت کے مفہوم سے آشنا کرنے کی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے سماج کو، اپنے جوانوں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم نظام ولایت کو سمجھیں اور اس کے مفہوم سے آشنائی حاصل کریں. میں بس میں کی جو گفتگو ہے اسی حوالے سے پیش کروں گا اور ان آرائز کو بڑے اختصار کے ساتھ بغیر کسی تفصیل میں عرض کر کے بات کو منزل تمام کی طرف لاؤں گا. یہ آیہ قرآنی ہے اور قرآن میں نظام ولایت کا تعارف پیش کیا گیا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ذات، آپ کی ولایت کا اعلان ہوا اور بالطبع ولایت اہل بیت. مگر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ولایت اللہ کی بھی ہے، ولایت رسول اللہ کی بھی ہے اور ولایت اہل بیت اطہار کی بھی ہے. مگر ایک چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں
چاہے مجلس ہو یا محفل، زیادہ ذکر ولایت اہل بیت کا ہوتا ہے، زیادہ تذکرہ ولایت امیر المومنین کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہماری محفلوں اور مجلسوں میں زیادہ ذکر ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت کا ہوتا ہے، جبکہ آیت کے مطابق ولایت اللہ کی بھی ہے، ولایت رسول اللہ کی بھی ہے۔ بس عزیزوں، اس کا راز اور سبب اور وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ امت اسلام نے اس آئے ولایت میں جس ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، اس سلسلہ ولایت میں نہ تو اللہ کی ولایت کا انکار کیا، نہ رسول اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ بغاوت ہوئی ہے تو ولایت اہل بیت سے ہوئی ہے۔ اس لیے ہم زیادہ ذکر ولایت اہل بیت کر کے امت کو یاد دلاتے ہیں کہ جسے اللہ اور رسول کی ولایت چاہیے اسے پہلے اہل بیت کی ولایت کو تسلیم کرنا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد علیہ۔ امت نے بظاہر نہ اللہ کی ولایت کا انکار کیا نہ رسول اللہ کی۔ بغاوت کس سے ہوئی؟ ولایت اہل بیت سے۔ میں نے بظاہر کا لفظ بھی اس لیے استعمال کیا، صاحبان شعور کا مجمع ہے، بظاہر میں نے اس لیے کہا کہ ایسا بظاہر لگتا ہے انہیں کہ وہ اللہ کی ولایت کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی ولایت کو مانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اہل بیت کی ولایت کو نہیں مانتا نہ وہ اللہ کا ہو سکتا ہے نہ رسول اللہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ بھی تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو نہ مانے وہ اللہ والا کیسا؟ 1.25 کے مجمع میں رسول اللہ کہہ کے گئے فَمَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، جو اعلان رسالت کو نہ مانے وہ رسول اللہ کا کیسا؟ اس لیے بظاہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ ولایت اہل بیت سے بغاوت کر کے وہ اللہ اور رسول کا ہو سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کا ہو سکتا ہے نہ رسول اللہ کا۔ اچھا، حرف انصاف یہ ہے صاحب، ہم چونکہ عدلیہ ہیں، ہمارے مذہب کا ایک نام عدلیہ بھی ہے، تو حرف انصاف یہ ہے کہ جیسے وہ طبقہ کہ جو اللہ اور رسول کو مانتا ہے اہل بیت کو نہیں مانتا، جس طرح وہ ولایت کا باغی ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مولائی سمجھنے کی غلطی نہ کریں جو اہل بیت کی ولایت کا تو بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں مگر نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول اللہ کی۔ حرف انصاف ہے نا؟ اور یہی وہ عالمیہ ہے جس کی طرف میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک ٹولہ وہ ہے جو ولایت کا سب سے بڑا دعوے دار ہے مگر اللہ و رسول اور دین اہل بیت کی شریعت کا باغی ہے۔ مفہوم ولایت کیا ہے؟ میدان غدیر خم میں جب اعلان ولایت رسول اللہ نے کیا 1.25 حاجیوں کے مجمع میں، تو یہ اعلان کون سا اعلان تھا؟ رسول کیا فرما رہے تھے؟ پیغمبر کہنا کیا چاہتے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ جس مجمع کے سامنے رسول اعلان کر رہے تھے وہ رسول کی بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ ہاں ایسا ہو سکتا تھا۔ اذان کا وقت 2 منٹ توقف کر لیتے ہیں، صلوات پڑھ لیجئے پر محمد علیہ۔
بات پڑھیے پر محمد والے محمد۔ میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں لمبی مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، مگر اس وقت اختصاری سے کام لوں گا، یقین رکھیے۔ ایک اور جیتی جاگتی صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ تو پیغمبر اکرم نے میدان غدیر خم میں ایک اہتمام کیا، اور وہ اہتمام بھی اس لیے تھا کہ تاکہ کل آنے والا کوئی مورخ یہ نہ لکھ دے کہ جس مجمع کے سامنے رسول اللہ اعلان ولایت کر رہے تھے وہ ابھی عقل، شعور اور معرفت کی اس منزل پر نہیں پہنچا تھا کہ پیغمبر اعلان ولایت کریں اور وہ مفہوم ولایت کو سمجھ پائیں، اور یہی وجہ رہی کہ امت نے ولایت سے بغاوت کر ڈالی۔ ایسا نہیں ہے، پیغمبر نے جس مجمع کے سامنے ولایت کا اعلان کیا، پہلے اس مجمع سے گواہی لے لی کہ تم معنی ولایت کو جانتے ہو یا نہیں۔ اب یاد کیجئے، اس اعلان غدیر سے جسٹ پہلے پیغمبر نے ان 1.25 لاکھ حاجیوں سے ایک سوال کیا تھا، اور میں بس اسی کی وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ وہ سوال جو سمجھ لے گا وہ مفہوم ولایت کو سمجھ لے گا۔ ولایت ہے کیا؟ پیغمبر نے ان 1.25 لاکھ حاجیوں سے اس لیے پوچھا تھا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جن کے سامنے رسول اعلان ولایت کر رہے تھے وہ سمجھ نہیں پائے کہ رسول کہنا کیا چاہتے ہیں۔ قرآن بھی یہ بات مسلمانوں سے پہلے بتا چکا تھا، آیت نازل ہو چکی تھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق مومنوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ ہے، نبی کا حق مومنوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ ہے۔ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ ان بددعاؤں کو میں عقل اور شعور کی اس منزل تک لے آیا ہوں کہ جہاں یہ معنی ولایت کو سمجھتے ہیں، کل کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجیوں سے یہی پوچھا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، بتاؤ کیا تمہاری جانوں پر، تمہارے نفس پر میرا حق تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ تو 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یہ حق کون سا ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی جب ہم یہ بات سناتے ہیں تو جتنی گہری اور دقیق اور بھاری عربی کی عبارت ہے اتنا ہی بھاری ہمارا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نفسوں کے اوپر حق تصرف میرا ہے یا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جوان نے عربی سنی، اس کے بعد یہ ترجمہ سنا، تو یہ ترجمہ بھی بہت گاڑھا ہے، عام جوان نہیں سمجھ پاتا کہ نفس کیا ہے، حق تصرف کیا ہے۔ ہم نے بھاری سا ترجمہ کر دیا، چلے گئے۔ لیکن میں ذرا جوانوں کے لیے، بزرگ سمجھتے ہیں اس ترجمے کو، بچوں اور جوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ آخر رسول اس مجمع سے پوچھ کیا رہے تھے؟ یہ جو نفس انسانی ہے، یعنی جسم اور روح کا مجموعہ، میدان غدیر میں کھڑا ہوا ہر انسان اور قیامت تک آنے والا ہر انسان، اس کا نفس یعنی وجود، روح اور جسم کا مجموعہ، اس کے اوپر ارباب ولایت کا حق اس سے زیادہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر انسان دائرہ ولایت میں ہے تو میرے سارے وجود پر حکومت ہے صاحب ولایت کی، میرے سارے وجود پر، میرے جسم میں جو کچھ ہے سب نظام ولایت سے وابستہ ہے، میرے وجود میں جو کچھ ہے وہ سب نظام ولایت سے وابستہ ہے۔ یعنی میری چاہے اعضائے بدن ہو چاہے خواہشات، وہ سب پابند ہیں مرضی مولا کے۔ اب جو انسان دائرہ ولایت میں ہے، اب ذرا سا جوان سمجھ لیں، جو انسان دائرہ ولایت میں ہے وہ کبھی بھی شریعت کے سامنے اکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنکھ میری ہے جو چاہے دیکھوں، جڑیے گا بات سے، کان میرے ہیں جو چاہے سنوں، ہاتھ میرے ہیں جہاں چاہے اٹھاؤں، پاؤں میرے ہیں جہاں چاہے جاؤں۔ کہ نہیں، ولایت نام ہی اس کا ہے کہ آنکھ تمہاری ہے مگر دیکھ وہی سکتے ہو جسے دیکھنے کی وہ اجازت دے، کان تمہارے ہیں مگر سن وہی سکتے ہو جس کا سننا وہ جائز قرار دے، زبان تمہاری ہے مگر بول وہی سکتے ہو جسے بولنا وہ جائز قرار دے۔
ہاتھ تمہارا ہے مگر ہر جگہ نہیں اٹھا سکتے، خواہشات تمہاری ہیں، شہوتیں تمہاری ہیں، تمنائیں تمہاری ہیں، مگر ہر خواہش کو ہر جگہ پورا نہیں کر سکتے، اسی راہ سے پورا کرو گے جو اہل بیت نے معین کر دیا، یعنی ارباب ولایت نے۔ نفس پر حاکمیت کا مطلب یہ ہے۔ اب اگر یہ معنی اس ٹولے کو بتا دیے جائیں کہ جو شریعت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا مگر مولائیت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، تو کتنوں کا چہرہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ولایت ہے نفس پر ان کی حاکمیت کو ماننا۔ جو شریعت کے سامنے اکڑ جائے، میری آنکھ، میرے کان، میرا خون، کہا جاتا ہے نا کبھی کبھی ذمہ دار شریعت کے احکام کے مقابلے میں، ارے ہمارا بدن، ہمارا خون، ہماری مرضی۔ نہیں صاحب، مرضی اگر ہو گئی تو پھر ولایت کہاں جائے گی؟ ہر چیز پہ حکمرانی ہے ان کی، ارباب ولایت کی۔ دین یہ ہے، شریعت یہ ہے۔ یہ تو وہی نعرہ ہو گیا نا جو سرحد پار پاکستان میں بھی لگ رہا ہے۔ دنیا میں فیمنزم کے جو رکھوالے ہیں، عورتوں کو جو بے حیائی کی طرف لے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک نعرہ دیا، سلوگن۔ اب پاکستان میں اس طرح کے مظاہرے ہم نے سنے ہیں اور دیکھے ہیں۔ یہ عورتیں جو فحاشی اور بدکاری کی طرف جاتی ہیں، کھلے عام کہتی ہیں میرا بدن میری مرضی۔ شریعت کہتی ہے کہ بدن تمہارا ہے مگر مرضی ان کی چلے گی، اس لیے کہ یہ تمہارا ذاتی نہیں ہے۔ بدن میرا ذاتی ہے؟ نہیں صاحب، کسی نے اسے بنایا ہے، میرے حوالے کیا ہے۔ اللہ اس کا مالک ہے، اس نے مجھے دیا۔ اچھا دیکھیں، مملکت غیر میں آرڈر چلانا قرین عقل نہیں ہے۔ دیکھیں، پراپرٹی کسی اور کی ہے، پلاٹ کسی اور کا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے آرڈر کوئی اور دینے لگے تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی ہنس کے چلا جائے گا، انہیں کیا ہوا؟ مثلا پلاٹ آپ کا پڑا ہے ڈاکٹر صاحب کا، اور میں وہاں کھڑے ہو کے آرڈر دینے لگوں، بھائی اینٹیں ادھر رکھیے، بنیاد یہاں سے کھو دیے، لوہا ادھر ڈالیے، سیمنٹ ادھر لگائیے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آتا جاتا ہنس کے کہے گا ماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ پراپرٹی ان کی، چیز ان کی، جگہ ان کی۔ تو یہ جو اللہ ہمارے وجود کے لیے آرڈر دے رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، خالق وہ ہے، یہ بدن ملکیت اس کی ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اور اس پہ آرڈر چلانے کا اختیار اس نے صرف اپنے رسول کو دیا اور اہل بیت کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پراپرٹی کا مالک وہ ہے، جسم ہم نے اپنا خود بنایا ہے، آنکھیں خود بنائی ہیں، کان خود بنائے ہم نے، نہیں صاحب۔ اب چونکہ سب کچھ امانت ہے تو امانت داری کا حق یہ ہے کہ جیسے امانت دار کہے اس کی امانت میں خیانت نہ کی جائے، اور یہی ولایت ہے کہ جس میرا ہے مگر مرضی پہلے ان کی بعد میں میری۔ الست اولا بکم من انفسکم، یعنی جو ارباب ولایت ہیں وہ میرے وجود پر حاکم ہیں، حاکم۔ اور جب سب نے اقرار کر لیا بلا یا رسول اللہ، پیغمبر نے کہا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کے وجود کا مالک و مختار میں ہوں، اس کا مالک و مختار علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ اعلان غدیر ہے۔ اب میرا سوال آپ سے کہ امت نے غدیر سے اتنی عداوت کیوں رکھی؟ بھائی ہر عید کو مانتا ہے مسلمان مگر عید اکبر کو نہیں مانتا، سب سے بڑی عید ہے نا غدیر۔ ارے صاحب، ہم نے بھی کہیں ان مفاہیم کے ساتھ جفا کی ہے، جفا۔ ہم بھی وہ اہتمام نہیں کرتے جو بڑی عید کے لیے ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے، ہمارا اپنا سماج کرتا ہے وہ تیاری؟ عید اللہ الاکبر، معصومین نے کہا سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اور امت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے وہ دن جس دن دین کامل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس سے بڑی عید ہو سکتی ہے جس دن دین کامل ہوا، اللہ نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اور ادھر آج کفر تم سے
مایوس ہو گیا ہے، کافر مایوس ہو، اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی؟ بتائیے کھیر کھا لینے والا دن زیادہ خوشی کا ہے یا جس دن اللہ اپنی رضایت کا اعلان کر دے وہ زیادہ خوشی کا ہے؟ سامنے کی بات ہے، مگر امت نے کیوں بغاوت کی؟ اور اس جرم میں کہیں نہ کہیں ہم بھی شامل ہیں، ہم وہ اہتمام نہیں کرتے جو بڑی عید کے لیے ہونا چاہیے، بدلنے کی ضرورت ہے سماج کو۔ خیر، تو اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غدیر سے عداوت امت نے اس لیے نہیں کی صاحب کہ غدیر میں بس علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ کیوں اس لیے کہ اگر بات بس اعلان کی ہو تو غدیر اور ذوالعشیرہ میں فرق کیا ہے؟ بھائی اعلان تو رسول روزے اول سے کرتے آ رہے تھے، غدیر سے پہلے ذوالعشیرہ میں اعلان کیا یا نہیں کیا؟ یوم خیبر اعلان کیا یا نہیں کیا؟ یوم خندق اعلان کیا یا نہیں کیا؟ اعلان تو رسول نے زندگی کے ہر مرحلے پہ کیا۔ جو مجلس سن رہے ہیں ان کو سنا رہا ہوں، تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مکہ اور مدینہ دونوں شہروں میں ایک بھی مسلمان رسول اللہ کی زندگی میں ایسا نہیں تھا، ایک بھی، کہ جسے یہ بات پکے طور پہ پتہ نہ ہو کہ بعد رسول خلیفہ رسول جانشین رسول علی ابن ابی طالب ہیں۔ سب کو پتا تھا، کیونکہ اس ولایت کا اعلان رسول اللہ نے اتنی بار کیا تھا کہ جتنا اعلان کسی چیز کا نہیں کیا، سب جانتے تھے اچھی طرح۔ تو غدیر سے عداوت اگر اس لیے مان لی جائے کہ اعلان ولایت ہے تو اتنی عداوت ذوالعشیرہ سے ہونی چاہیے، نہیں ہے نا؟ تو غدیر سے اصل عداوت کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ غدیر میں بس اعلان نہیں ہوا، غدیر میں آپ کی معتبراتوں پہ بھروسہ کر کے، میں نے کہا میرے پاس نہ تفصیل میں جانے کا وقت ہے نہ جاؤں گا، غدیر سے عداوت اس لیے ہے کہ غدیر میں اعلان بھی ہوا، انتصاب بھی ہوا۔ مطلب اعلان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں روز غدیر علی کو اپنا خلیفہ معین کر دیا، اور تب تک میدان غدیر سے کسی کو جانے نہیں دیا جب تک ایک ایک سے علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں لے لی۔ یہ تو سن رکھا ہے آپ نے، یہ تو سن رکھا ہے نا، ایک ایک سے بیعت لے لی۔ تو غدیر سے عداوت اس لیے نہیں کہ بس اعلان ہوا، اعلان تو رسول اللہ نے ہر موقع پہ کیا۔ غدیر سے عداوت اس لیے ہے کہ غدیر میں خلیفہ بنا دیا گیا، صرف اعلان نہیں ہوا، جانشین بنا کے بیعت لے لی۔ اچھا، بات ذرا سی اس لیے سنگین ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے بچوں اور جوانوں کو یہ بات پتہ نہ ہو تو آپ مخالف کے اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر وہ کہے، آج دیکھیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا، 90% مسلمان اہل بیت اطہار سے محبت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ایک 10% طبقہ ہے جو نواسب کا ہے، جو عداوت رکھتے ہیں۔ سارے مسلمان اہل بیت سے عداوت نہیں رکھتے، فضیلتوں کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے صاحب۔ تو اگر ایک عام مسلمان ہمارے نوجوان سے یہ پوچھ لے کہ بھائی جو آپ مولا علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ، تو یہ تو وہ کہیں گے کہ تو ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں مولا علی اللہ کے ولی ہیں، وصی رسول ہیں، خلیفہ رسول ہیں، ولی اللہ ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ مگر آپ جو یہ کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، امتیاز یہی تو ہے نا۔ وہ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہمارے جوان سے یہ پوچھ لے کوئی کہ بھائی ہم حضرت علی کے فضائل سب مانتے ہیں، اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں، وصی رسول بھی مانتے ہیں، خلیفہ بھی مانتے ہیں، خلیفہ تو مانتے ہیں نا سب، مگر آپ کیا مانتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل۔ تو وہ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اگر غدیر کو اس زاویے سے نہ سمجھا تو جواب نہیں دے سکتے۔ ہم خلیفہ بلا فصل کہتے ہی اس لیے ہیں کہ علی اللہ کے وہ خلیفہ ہیں رسول اللہ کے جنہیں اپنی زندگی میں خلیفہ بنا کے بیعت لے لی تھی رسول اللہ نے۔
ہر ایک سے بیعت لے لی تھی. اچھا اسی لیے جب ہمارے ہاں بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں غصب خلافت. غصب کہتے ہیں نا آپ, تو غصب یعنی چھیننا. چھینی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے کسی کے پاس ہو. چھینی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے کسی کے پاس ہو. خلافت علی کے پاس تھی, چھینی گئی. ویسے ہی غصب فدق ہے, فدق فاطمہ کے پاس تھا, چھینا گیا. خلافت علی کے پاس تھی, چھینی گئی. ایک صلوات پڑھیے بر محمد. تو یہ وہ مفہوم ہے جو میدان غدیر میں ولایت کا اعلان رسول اللہ نے کیا. اب جو امت مانائے ولایت میں ٹھوکرے کھاتی ہے نا, اس کا دروازہ رسول اللہ نے اسی دن بند کر دیا تھا کہ دوست کے معنی ہے, ساتھی کے معنی ہے, ہم نشین کے معنی ہے, محب کے معنی ہے. ارے بابا پیغمبر نے پہلے ہی پوچھ لیا, الست اولا بکم من انفسکم, کیا تمہارے نفسوں کا حاکم میں ہوں یا نہیں؟ جب اقرار کر لیا تو فوراً کہا جس کا مالک و مختار میں ہوں اس کا مالک و مختار علی بن ابی طالب. اعلان غدیر یہی ہے نا. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں صاحب, بڑا ٹھہر کر. ہم یہ بات مان ہی نہیں سکتے کہ غدیر کا مسلمان مولا کے معنی نہ سمجھتا ہو. مولا کے معنی حاکم کے ہیں, وہ حاکم جو اللہ کی طرف سے معین ہے. مولا یعنی حاکم, امت اسلام کا حاکم بنایا تھا. ہم یہ بات اس لیے نہیں مان سکتے کہ غدیر کا مسلمان مولا کے معنی نہ جانتا ہو, اس لیے نہیں مان سکتے کہ جس مطلب کو, جس معنی کو کل ذوالعشیرہ کا کافر سمجھ رہا تھا, اسے غدیر کا مسلمان کیسے نہیں سمجھے گا؟ بھائی ذوالعشیرہ کے کافروں نے بھی تو سمجھ لیا تھا نا. یاد دلانا ہوگا آپ کو, ضرورت تو نہیں ہے مگر اشارہ کرتا ہوں. جس معنی مولا کو بمعنی حاکم ذوالعشیرہ کے کافر سمجھ رہے تھے, ہم کیسے مان لیں 23 سال کی تبلیغ کے بعد بھی یہ مسلمان نہ سمجھے ہو معنی مولا کیا ہے, حاکم ہے. ذوالعشیرہ میں جب پیغمبر نے دعوت اسلام دی پہلی بار, تو آپ کو پوری داستان تاریخ پتہ ہے, میں دہرانا نہیں چاہتا. 3 دن دعوت کا اہتمام کیا. تیسرے دن ابو طالب کی ڈانٹ کی وجہ سے پیغمبر کی بات سننے بیٹھے, اور پیغمبر نے کہا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں, پیغام توحید لے کے آیا ہوں, اللہ کی وحدانیت کو مانو, میں رسول ہوں, میری رسالت کو مانو. پھر کیا کہا, اس مسئلے میں جو سب سے پہلے میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی, میرا وصی, میرا وزیر, میرا جانشین, میرا خلیفہ, ولی ہوگا. کہا یا نہیں کہا؟ اب پیغمبر نے یوم ذوالعشیرہ یہ بات کہی. ایک سوال پیغمبر سے بھی ہو سکتا ہے, یا رسول اللہ جس علی کی ولایت کا اعلان آپ ذوالعشیرہ میں کر رہے ہیں, اتنی جلدی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس مجمع کے سامنے علی کو ولی کہہ رہے ہیں جس نے ابھی اللہ کو اللہ نہیں مانا. بھائی ذوالعشیرہ میں جو لوگ تھے وہ اللہ کو مانتے تھوڑا ہی تھے. ان سے علی کی ولایت کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی اللہ کو اللہ نہیں مانا اور آپ کو رسول اللہ نہیں مانا. ابھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی, میرا وصی, میرا خلیفہ, میرا جانشین ہوگا. ہے نا تعجب کی بات؟ شاید پیغمبر جواب دیں. آج اولین دعوت اسلام کے دن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی دائرہ اسلام میں آئے یا نہ آئے, مگر قیامت تک یاد رکھے جب بھی کوئی اسلام میں قدم رکھنا چاہے پہلے ولایت علی کو سمجھ لے, پھر قدم رکھے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اسلام کو کسی کی غرض نہیں پڑی ہے
ہاں جب بھی اسلام کے دائرے میں آنا چاہو پہلے ولایت کو سمجھ لو، اللہ، رسول اللہ اور امیر المومنین کی ولایت، اہل بیت کی۔ اسی لیے رسول اللہ نے تبھی کہہ دیا جب کوئی اللہ کو اللہ نہیں مانتا تھا، حضرت کو رسول اللہ نہیں مانتا تھا، تب کہا یہ میرا وصی۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ جب کہا یہ میرا وصی، وزیر، جانشین، خلیفہ ہے، ولی ہے، تو آپ یاد کیجئے جب یہ کفار قریش، خاندان والے، قبیلے والے سب دعوت کھا کے نکل رہے تھے تو سب نے آپ نے سن رکھا ہے، ایک شخصیت کو تانا دیتے جا رہے تھے، نکل رہے تھے ایک شخصیت کو تانا چھیڑنے کے انداز میں، مگر اس سے یہ واضح ہوا کہ وہ مولا کے معنی جانتے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ جو نکل رہا تھا وہ حضرت ابو طالب کی طرف دیکھتا تھا، مسکراتا تھا، پھر کہتا تھا ابو طالب، ابو طالب، لو مبارک ہو، مبارک ہو، تمہارے بھتیجے نے تمہارے بیٹے کو تمہارا حاکم بنا دیا۔ نہیں قدر کی آپ نے؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا حاکم بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالعشیرہ کے کافروں کو پتا تھا کہ مولا حاکم کو کہتے ہیں، دوست کو نہیں کہتے، حاکم کو کہتے ہیں۔ غدیر کے لوگ نہ جانے ایسی بات ہو نہیں سکتی۔ اچھا ایک بات اور، میدان غدیر میں ایک لمبے قد والے مسلمان نے علی کو مبارکباد دیتے ہوئے جو کلمے استعمال کیے، کلمات، وہ تاریخ میں کیا کہا؟ جب اعلان ولایت ہو گیا تو کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو، کنگریچولیشن، مبارک، مبارک ہو کہ آج سے تم میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ یاد ہے آپ کو؟ مبارکباد دے کے کہا کہ آج سے آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ یہاں سے پتا چلا کہ علی اگر مولا ہے تو مومن کے ہیں یا مومنہ کے ہیں۔ اب پلٹیے ذوالعشیرہ کی طرف، ایک سوال رہ جاتا ہے۔ حسن علی بھائی نے بھی مرثیہ پڑھا، آپ محظوظ ہوئے۔ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ یہ جو غدیر جو ذوالعشیرہ میں دعوت کھا کے نکل رہے تھے، انہوں نے یہ تانا بس ابو طالب کو کیوں دیا؟ خاندان والے تو اور بھی تھے، چچا وچا تو اور بھی تھے، یہ تانا صرف ابو طالب کو کیوں دیا؟ تانا دینا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کافر ہو کے جانتے تھے کہ ہمارے بیچ اگر کوئی مومن ہے تو بس ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، مجمع جھوم کر بولا، علی مولا۔ نعرہ حیدری، اس تلوار۔ بھائی تانا تو اوروں کو بھی دے سکتے تھے، مگر ایک ابو طالب کو تانا دیا، اس لیے کہ پتا ہے مولا ہے، حاکم ہے، مگر کافروں کے نہیں، مومن کے ہیں، اس لیے ابو طالب کو تانا دیا۔ اب میں آپ سے وہ بات عرض کروں، غدیر سے امت کبھی عداوت نہ رکھتی اگر مولا کے معنی حاکم نہ ہوتے، حاکم اگر نہ ہوتے، اگر پیغمبر دوست بناتے، ساتھی بناتے، ہم نشین بناتے تو سب مانتے ہیں۔ جس سے بغاوت ہے وہ معنی ہے حاکم کے۔ پیغمبر امت اسلام کا حاکم بنا رہے تھے علی، جس طرح خود حاکم تھے، جس طرح اللہ مالک اور حاکم ہے، ویسے ہی علی اور اہل بیت حاکم ہیں۔ اب میں ایک بات کہوں آپ سے، جس امت نے اللہ کی ولایت سے بغاوت نہیں کی، ان سے پوچھیے اللہ تمہارا مالک، حاکم، مولا ہے یا نہیں؟ سب کہیں گے بالکل ہے۔ رسول اللہ آقا ہے یا نہیں، حاکم، مولا؟ کہیں گے بالکل ہے۔ تو ایک سوال ہے، جنہوں نے اللہ کی حاکمیت سے بغاوت نہیں کی، رسول اللہ کی حاکمیت سے بغاوت نہیں کی، انہوں نے اہل بیت کی حاکمیت سے بغاوت کیوں کی؟ بڑا سوال ہے، ایک جملے میں حل کر دوں گا اس سوال کا جواب۔
بھائی نہ اللہ کی حاکمیت کا انکار نہ رسول اللہ کی، جبکہ بات ایک ہی آیت میں کہی گئی ہے، پوری ولایت کی ایک ہی آیت ہے، تو انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیوں نہیں کیا؟ اہل بیت ہی کا انکار کیوں کیا؟ بیدار مجمع ہے، زندہ سماعت ہے، ذرا توجہ دیں گے تو بات میری پہنچ جائے گی آپ تک۔ اللہ کی حاکمیت کا اعلان اس باغی طبقے نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے کہ اللہ ہمارا حاکم ہے، مولا یعنی حاکم، ولی یعنی حاکم یعنی صاحب اختیار۔ انہوں نے اللہ کی ولایت سے بغاوت اس لیے نہیں کی انکار کہ یہ پتا ہے کہ اللہ کو حاکم ماننے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ حاکم ضرور ہے مگر اس کی شان بہت بلند ہے، وہ ہمارے بیچ آ کے حکومت نہیں کرے گا۔ بھائی اپنے رسول بھیجے گا، اپنا قانون بھیجے گا، اپنی کتاب بھیجے گا، مگر اس کی شان تو اجل و اعلیٰ ہے، وہ ہمارے بیچ آ کے حکومت تھوڑا ہی کرے گا اللہ۔ تو اللہ کی حاکمیت کا انکار اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے بیچ آئے گا نہیں، رسول اللہ کی حاکمیت کا انکار اس لیے نہیں کہ ان سب کو پتا تھا کہ رسول ہمیشہ ہمارے بیچ رہیں گے نہیں، پتا تھا نا پہلے سے، رسول ہمیشہ ہمارے بیچ رہیں گے نہیں، اللہ بیچ میں آئے گا نہیں، رسول ہمیشہ رہیں گے نہیں۔ ولایت اہل بیت سے بغاوت کی ہی اس لیے کہ اگر ان کی ولایت اور حاکمیت کو مان لیا تو جب تک کائنات باقی ہے اہل بیت باقی رہیں گے، اس لیے آل محمد سے بغاوت ہوئی کہ اگر انہیں مان لیا حاکم تو جب تک کائنات ہے اہل بیت ہیں، اور اگر اہل بیت ہیں تو نہ کبھی دین بدلنے دیں گے، نہ شریعت بدلنے دیں گے، نہ دین میں اپنی مرضی داخل کرنے دیں گے۔ بس میں آپ سے ایک بات عرض کروں یہاں پر ٹھہر کر کہ جو وجہ ولایت اہل بیت سے بغاوت کی ہے امت کے یہاں، وہ چاہتے تھے کہ ہم دین کو اپنی مرضی سے چلائیں، شریعت میں اپنی منمانی کریں، ہم جو چاہیں وہ کریں دین میں، یہی تو چاہتے تھے نا، ورنہ اہل بیت کو مان لیتے، مگر اہل بیت ایسا نہیں ہونے دے سکتے، اس لیے بغاوت کی اہل بیت سے۔ اب میری بات ٹھہر کے سنیے یہاں پر، اگر ان سے یہ پوچھئے کہ اہل بیت کے فضائل کتنے ہیں تو جتنے فضائل ہم پڑھتے ہیں وہ اس سے کم نہیں پڑھتے۔ سرحد پار پاکستان میں آج رمضان کے مہینے میں جو ٹیلی ویژن چینلوں پہ فضائل پڑھے جاتے ہیں اہل بیت کے، سنتے تو ہیں نا آپ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہترین فضائل پڑھتے ہیں مولا کے، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کتنے ہیں صاحب؟ مفتی حنیف قریشی، مولانا اسحاق، مولانا طاہر القادری، مولانا محمد علی انجینئر، کتنے نام گناؤں آپ کو؟ ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں اہل بیت کی، اور اتنے اچھے ڈھنگ سے کہ ہمیں بھی کبھی کبھی رشک آتا ہے، بہترین فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ جب اتنے فضائل پڑھتے ہیں، بس میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فضائل سب پڑھتے ہیں مگر فضیلت کا ماننا اور ہے، حاکمیت کا ماننا اور ہے۔ فضیلتوں کو مانتے ہیں مگر علی کی حاکمیت سے بغاوت ہے یا نہیں؟ آج بھی نہیں مانتے، خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے۔ تو معلوم یہ ہوا کسی شخصیت کی فضیلتوں کو ماننا اور ہے اور اس کی حاکمیت کو ماننا اور ہے۔ حاکمیت کو ماننا آسان نہیں ہے۔ ایک نسخہ ہمیں یہاں سے ملا کہ کسی کی فضیلت کو ماننا اور ہے، حاکمیت کو ماننا اور، حاکمیت کو ماننا آسان نہیں۔ آپ اپنے شیعوں کے سماج میں دیکھیے، ہمارے اپنے سماج میں 1400 سال کی تاریخ میں جب سے حجت آخر پردہ غیب میں گئے ہیں، 1400 سال کی تاریخ، ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد علیہ، 1400 سال کی تاریخ میں کوئی زمانہ شیعوں پہ ایسا نہیں آیا جب شیعت نے اپنے مراجع کرام سے بغاوت کی ہو۔ کوئی دور دکھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ ہر دور کے شیعوں نے
مراجع کرام کی عزت کی، احترام کیا، تکریم کی، حکم مانا. مگر آج کچھ باغی کیوں نظر آتے ہیں صاحب؟ وجہ کی بنیاد میں جائیے گا تو وہی وجہ ملے گی جو ولایت اہل بیت سے بغاوت کی وجہ ہے. ذہن آپ کے قریب ہو گئے الحمدللہ. صاحب شعور مجمع بیٹھا ہے. اچھا ان سے بھی پوچھئے آپ کہ کیا وہ مرجع پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ کہیں گے بالکل پڑھے لکھے ہوتے. قابل نہیں ہوتے کہ بہت قابل ہوتے ہیں. صاحب علم نہیں ہوتے کہ بہت صاحب علم ہوتے ہیں. کتنا پڑھتے ہیں؟ ساری زندگی علم حاصل کرنے میں لگا دیتے. علم میں، فضل میں، کمال میں، کردار میں، عبادت میں، ریاضت میں ہر خوبی کو مانتے ہیں کہ کیا وہ عابد نہیں ہوتے؟ عبادت گزار کا ہوتے ہیں. ساری فضیلتوں کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں. صاحب علم ہوتے ہیں، اعلیٰ کردار ہوتے ہیں، دین کے خدمت گزار ہوتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں. پھر بغاوت کیوں؟ راز وہی ہے کہ کسی کی فضیلت کو ماننا اور ہے، حاکمیت کو ماننا. مرجعیت جب تک حالات کے جبر کی وجہ سے خاموش بیٹھنے پہ مجبور رہی تب تک مخالفت نہ ہوئی. جب آج مرجعیت اس مقام پہ آ گئی کہ جہاں وقت کے یزیدوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے لگی، اب بغاوت شروع ہو گئی. جب سے نظام حاکمیت ہاتھ میں لیا ہے، سلام اس خمینی کبیر پر جس نے مجتہدین کو گوشہ و کنار سے نکال کر زندگی کے دھارے میں شامل کر دیا. جب سے مرجعیت نے حکومت کو اختیار کیا، اب آپ کو 25-30 سال سے بغاوت نظر آنے لگی. راز وہی ہے، کسی کی فضیلت کو ماننا اور ہے، حاکمیت کو ماننا بات. آج ہمارے مراجع کرام الحمدللہ شیعت آج اس طاقت کے مقام پہ کھڑی ہے کہ ساری دنیا یزیدیت کا قد بونا نظر آتا ہے. مرجعیت کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ؟ ارے صاحب یہ طالبان جیسے درندے، طالبان جیسے وحشی درندے آج اتنے شریف کیسے ہو گئے کہ مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. ارے صاحب غافل تو نہیں ہیں آپ؟ قسم خدا کی، ایک بچے کو قسم دے رہا ہوں میں، اگر مجلس اعضاء اور اس فرض کا حق ادا کرنا ہے تو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ رہو. اس لیے کہ جو آگاہ نہ ہو وہ کب کس سازش کا شکار ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلے گا. بھائی اسٹینڈ وہی تو لے گا جسے حالات کا پتہ ہو. اگر کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ حسین کربلا آ چکے ہیں تو وہ حسین کا ساتھ دینے آئے گا کیسے؟ آج کی جو کربلا جاری، کربلا کو کیا آپ ختم سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسا خیال ہے تو اس شیعہ سے بے شعور کوئی نہیں جو یہ سمجھتا ہو. کربلا شروع سن 61 ہجری میں ہوئی تھی مگر جاری قیامت تک ہے. آج بھی جاری ہے کربلا. تو وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کی کربلا میں کہاں کھڑے ہیں. ہمیں سمجھنا ہے کربلا ختم نہیں ہوئی صاحب. اور یہ مجلس اعضاء اسی لیے جوانوں بیداری، حالات کو سمجھنا. مشرق وسطی اور مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے اس پر آپ کی گہری نظر ہونا چاہیے. طالبان جیسے درندے آج اتنے شریف ہو گئے کہ گورنر صاحب پوری کابینہ کے ساتھ مجلس میں آ کے شریک ہوئے طالبان کے. اور طالبان سرکار نے آرڈر دیا کہ جلوسوں مجلسوں پر ذرہ برابر کوئی زیادتی نہ ہو، حفاظت کی ذمہ داری لی گئی. رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 30 سال میں پہلی بار شیعوں کے جلوس اتنے آرام اور چین سے افغانستان میں نکلے ہیں 30 سال میں. سوال میرا یہ ہے یہ اتنے شریف کیسے ہو گئے؟ طلب کیجئے اسی راز کو. کیوں شریف ہو گئے؟ کیونکہ جن کے بھروسے دہشت گردی کی تھی وہ تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. اور پتا ہے کہ پڑوس میں فاتح خیبر کلال سید علی خامنہ ہی بیٹھا
اگر ذرا سی بھی جرأت کی تو وہی حشر ہوگا جو داعش کا ہو چکا ہے، وہی حشر ہوگا جو القاعدہ کا ہو چکا ہے، وہی حشر ہوگا جو آج اسرائیل اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ آج ان حسینی مجاہدوں نے اس خطے کی زمین کو، ارے صاحب کل تانا دے رہے تھے، کل تانا دے حسین کے ساتھ بس 72، یزید کے ساتھ دیکھو لاکھوں تھے۔ حسین کرداروں کو لے کے آئے تھے کربلا میں، بھیڑ نہیں لائے تھے، کیونکہ کرداروں کی طاقت وہ ہوتی ہے جس کا اثر صدیوں تک رہتا ہے۔ جس حسین کو کل اکیلا سمجھ رہے تھے، آج جدھر آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں ادھر حسین کا لشکر کھڑا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، حسین کا لشکر، یمن میں انصار اللہ، حسین کا لشکر، عراق میں حشد الشعبی، حسین کا لشکر، ایران میں سپاہ قدس، حسین کا لشکر، حماس کے جوان، حسین کا لشکر، جدھر دیکھتے ہیں آج حسین کا لشکر کھڑا ہے۔ اور ان حسینی جوانوں نے ان کے پیروں کے نیچے زمین کو اتنا گرم کر دیا ہے کہ اب کہیں قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ ذلت کے ساتھ بھاگا ہے سپر پاور۔ کس نے دی یہ عزت؟ نظام ولایت میں، وہی اہل بیت کی ولایت۔ اور آج ان کے نائبین جو ہمارے لیے زمانہ غیبت میں حجت ہیں، ان کی طاقت نے یہ کام کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کردار؟ دیکھیے ایک بات اپنے جوانوں کو بتاؤں، ہر قوم اپنی تاریخ اور ہسٹری کھنگالتی ہے تاکہ اس کی تاریخ میں کوئی ایسا کردار مل جائے، کیریکٹر، جس پر وہ فخر کر سکے۔ ہر قوم آج یہ کام کر رہی ہے تاکہ اس پہ فخر۔ مثال کے طور پہ ہزاروں سال سے ہمارے ہندوستان میں ایک دبا کچلا طبقہ ہے، کون؟ دلت۔ دلت سماج دبا کچلا ہے، آج بھی دبا کچلا ہے۔ ان کی تاریخ میں ایک کردار پیدا ہوا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ہر گاؤں گاؤں، بستی بستی، اور واقعاً قابل احترام شخصیت ہے۔ تو انہوں نے اپنی تاریخ میں ایک کردار ڈھونڈا جس پر وہ آج فخر کرتے ہیں، بستی بستی، گاؤں گاؤں پرتیما لگاتے ہیں۔ مراٹھوں نے ایک کردار اپنی تاریخ میں ڈھونڈ لیا فخر کرنے کے لیے، چھترپتی شیواجی مہاراج ہے۔ آج آپ مہاراشٹر میں چلے جائیے، ہر بڑی چیز ان سے منسوب ہے یا نہیں؟ تو آج قومیں اپنی تاریخ کھنگال کر کوئی ایسا کردار ڈھونڈ رہی ہیں جس پہ وہ فخر کر سکیں۔ اکیلے ہم ہیں اس دنیا میں جنہیں اپنی تاریخ میں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس آج بھی ایسے کردار ہیں جن کا جواب دنیا نہیں لا سکتی۔ چیلنج ہے ساری دنیا کو، ایک ہی کردار لاؤ، کوئی جنرل قاسم سلیمانی جیسا، ایک کردار لاؤ کوئی سید حسن نصر اللہ جیسا، ایک کردار لاؤ کبھی ابو مہدی المہندس جیسا، جس نے سپر طاقتوں کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دی ہوں۔ دکھاؤ دنیا کی تاریخ۔ ہمارے پاس زندہ کردار ہیں جن پہ ہم جتنا فخر کریں کم ہے۔ یہی فرش ازا کی گود پہ پلا ہوا جوان سید حسن نصر اللہ۔ داعش آئے چلے گئے، القاعدہ کا خاتمہ ہو گیا، طالبان سدھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں سدھرے تو حال وہی ہوگا جو داعش کا ہو چکا ہے۔ یہ شیعیت کی طاقت ہے۔ دیکھیے فضیلت کو ماننا اور ہے حاکمیت کو ماننا۔ آج شیعہ مرجعیت نے حاکمیت کو ہاتھ میں لیا ہے۔ آج نظام ظلم تھر رہا ہے ان کی آواز سے۔ بھلا ایک چھوٹی سی قوم دنیا میں، چھوٹی سی قوم، ہم تو اقلیت در اقلیت ہے صاحب، ایک چھوٹی سی قوم اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہے؟ مگر ہاں جنہیں فرش ازا کی طاقت کا اندازہ ہے وہ مانتے ہیں کہ کہہ سکتی ہے۔ اسی فرش ازا کی گود پہ پلے ہوئے اسی جوان سید حسن نصر اللہ نے بیروت کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے تب کہا تھا جب سیریا اور عراق میں داعش کی درندگی کا ننگا ناچ ہو رہا تھا، حکومتیں تھرا رہی تھیں، ملک لرز رہے تھے جن سے، اس دور میں اس فرزند عاشورہ نے، اس فرش ازا پہ پلے ہوئے جوان نے ایک جملہ کہا تھا، پوری دنیا کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا موجود تھا،
اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں مسلمانوں سے، امت اسلام سے یا دنیا والوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ہماری مدد کرنے کے لیے سیریا اور عراق میں آؤ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری مدد کرنے آؤ، مگر ساری دنیا کے دہشت گردوں کو، ٹیررسٹوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی پھیلے ہو، سب کے سب اکٹھے ہو کر سیریا اور عراق میں آ کے جمع ہو جاؤ، قسم خدا کی ہم تمہارا وہی حال کریں گے جو خیبر میں علی نے مرحب کا کیا تھا۔ یہ مردانگی کی تاریخ ہے آج۔ یہی عزت ولایت دینا چاہتی تھی، صرف ہمیں نہیں، سارے مسلمانوں کو اللہ یہ عزت دینا چاہتا تھا، مگر جنہوں نے اہل بیت کی ولایت سے بغاوت کی وہ خود ذلت کے کوڑے دان میں دفن ہو گئے۔ آج 58 اسلامی ممالک کے صاحب، 58 اسلامی ملک، میڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے، جہاں تیل، گیس، پیٹرول، ساری دولتیں جن کے قبضوں میں، اتنا بڑا عالم اسلام، یہ عزت دنیا دیکھ رہی ہے آج، اتنی بڑی دنیا ہے، 58 اسلامی مملکت، مگر سب کے سب غلاموں کی طرح سر جھکائے سپر طاقتوں کے قدموں میں پڑے ہوئے۔ فلسطین میں ہر روز مسلمانوں کا خون بہتا ہے، یہ آقاؤں کی اجازت کے بغیر ایک لفظ منہ سے نہیں نکال سکتے۔ جہاں ذلت اور رسوائی کا یہ عالم ہو، اتنا بڑا عالم اسلام سر جھکائے سپر طاقتوں کے قدموں میں پڑا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، وہاں ایک چھوٹی سی قوم ہے، ایک چھوٹی سی قوم جو سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے۔ یہ ہے فرش اعظم کی طاقت۔ وہ بدمست دیوانہ ہاتھی جو ابھی 4 سال پہلے وائٹ ہاؤس میں آیا تھا، یاد ہے آپ کو، ڈونلڈ ٹرمپ، اتنی ذلت سے دنیا کا کسی پریزیڈنٹ کو نہیں نکالا گیا جتنی ذلت سے اسے وائٹ ہاؤس سے کک آؤٹ کیا گیا۔ ذلت کے ساتھ گیا، کتنی دھمکیاں دے کے آیا تھا، کتنے نعرے دے کے آیا تھا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اجاڑ دیں گے، مٹا دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ انجام کار کیا ہوا؟ فرزند عاشورہ خیبر معظم کی خدمت میں خط لکھ کے بھیجتا ہے جاپان کے وزیر اعظم کے ہاتھ، اور وہ وزیر اعظم جاپان خط لے کے آتا ہے، رہبر کی خدمت میں یہ کہہ کے خط دیتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، آپ خط کو چھوتے بھی نہیں، واپس رکھ لو۔ اس نے واپس رکھ لیا اور بس اتنا کہا، اس نے کہا دیکھ تو لیجئے کیا لکھا ہے۔ دیکھیے، دشمن بات کرنے کی کوشش تبھی کرتا ہے جب سامنے والے کی طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ یہ ایسے نہیں جھکتے یہ ظالم، جس کے دروازے پر دنیا بھر کے پریزیڈنٹ لائن لگاتے ہیں وائٹ ہاؤس کے دروازے پر کہ ہم سے بات کر لے، ہم سے میٹنگ ہو جائے، حضرت کی ہے۔ یہ احمق ہمارے اس غریب ملک میں آیا تھا تو نمستے ٹرمپ پہ کروڑوں غریب انسانوں کا پیسہ خرچ ہوا تھا، بھوک مری میں مبتلا اس دیش میں غریبوں کی جھگیوں کے آگے دیوار کھینچ دی گئی تھی نمستے ٹرمپ میں۔ ایسا جاہل جس کے پیچھے دنیا والے جھکتے تھے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا کہ ہم سے بات کر لیجئے، مذاکرہ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ فرزند حسین نے کیا کہا؟ اس احمق سے جا کے کہہ دینا کہ ہم اسے بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتے، ہم اسے بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتے۔ جس کے آگے سب بات کرنا چاہتے ہوں، فرزند ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہی جواب تھا جو کربلا سے حسین نے ابن زیاد کو بھجوایا تھا۔ کربلا کی تاریخ میں ذکر ہے، ابن زیاد نے عمر سعد کے ذریعے خط بھجوایا حسین کو، کہ حسین سے کہیے کہ کربلا میں گھر چکے ہیں، ایسا کریے آپ کوفے آ جائیے، ہم سے مذاکرات کر لیجئے، بات کر لیجئے۔ حسین نے اس دن کربلا میں جو کہا تھا وہی آج وارث مقصد حسین نے کہا۔
کل حسین نے بھی یہی کہا تھا، عمر سعد جا کے اس سے کہہ دینا وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس سے بات کریں۔ آج بھی یہی جواب ملا۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے وہ چیز۔ آج یہ جو احمق مراجع کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں، وہ یہ چاہتے تھے اصل میں کہ اب امام زمانہ تو پردہ غیب میں ہے، اب چلو شریعت کو اپنی مرضی سے چلائیں، دین میں جو رنگینیاں چاہیں پیدا کریں، شریعت میں جو بڑھائیں چاہیں، ان کو یہ تمنا۔ مگر جس طرح بعد پیغمبر اہل بیت نے کوئی دین بدلنے نہیں دیا، اسی طرح زمانہ غیبت میں مرجعیت نے کبھی دین کو بدلنے نہیں دیا۔ عداوت کی اصل وجہ یہ ہے۔ میرا زیرک اور فہیم مجمع، میں آپ سے گزارش کر چکا، حسب وعدہ گفتگو تمام کروں۔ اس دین کے لیے آل محمد نے بہت قربانیاں دی ہیں، اسے اس طرح مضحکہ نہ بننے دیجیے۔ اپنی صفوں میں نظر رکھیے اور اپنے زمانے کے حالات کو پہچان کے قدم اٹھائیے۔ بڑی قربانیاں۔ آپ ذرا انصاف سے سوچئے، جو زینب کربلا میں 72 لاشیں چھوڑ کے جا رہی ہیں، وہ زینب اتنی مردانگی اور شجاعت کے ساتھ شام و کوفہ میں علی کے لہجے میں خطبے دے رہی ہے۔ ہمارے گھر میں، یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں، ہمارے گھر میں خدا نہ خواستہ اگر ایک موت ہو جاتی ہے تو مرد روتے روتے چپ ہو جاتے ہیں، جوانوں کو صبر آ جاتا ہے، مگر جو چپ نہیں ہوتی وہ گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ جنازہ 10 گھنٹے بھی گھر میں رکھا رہے، ان کا رونا بند نہیں ہوتا۔ نازک احساسات، نرم جذبات، جنازہ اٹھتے وقت تڑپتی ہے، میت جاتے وقت تڑپتی ہے، گھر میت دفن ہونے کے بعد تک رونے کی آواز آتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، نرم جذبات۔ ہمارے گھر میں ایک موت ہو جائے تو عورتوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اس زینب کو کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا جو ایک نہیں 72 لاشیں کربلا میں چھوڑ کے جا رہی تھی، اور ان 72 میں 18 وہ تھے جن میں زیادہ تر زینب کی گود کے پالے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس مصائب کے چند فقرے، مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک کنیز شہزادی کونین کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ گھر والوں کو صبر عنایت فرمائے، بچوں کو، فرزندوں کو صبر عنایت فرمائے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں یہ ایام اسی کے چل رہے ہیں۔ ایام کی مناسبت سے مصائب پڑھتا ہوں۔ 1 سال کے بعد اہل حرم کو زندان شام سے رہا کیا گیا۔ 1 سال کے بعد۔ تو میرے بچوں اور جوانوں، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ یزید جیسے ملعون کو 1 سال بعد اہل حرم کی بے کسی پہ ترس آ گیا تھا۔ رحم کھا کے نہیں چھوڑا اس نے۔ اس ظالم کو ترس نہیں آیا تھا، پتا ہے کیوں چھوڑا ہے؟ ترس کھا کے تھوڑا ہی چھوڑ دیا تھا اہل بیت کو۔ یزید جیسا بدکار ظالم، اسے رحم نہیں آیا تھا اس بے رحم کو۔ اس نے اس لیے چھوڑا تھا کہ اس کے مخبروں نے اسے بتایا تھا کہ زینب اور سید سجاد اگر اس سے زیادہ شام میں رہ گئے تو شام تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ چھوڑا اس لیے تھا۔ ہوا کیا تھا؟ سید سجاد نے بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے باوجود اور زینب نے ننگے سر ہونے کے باوجود اپنی تقریروں سے شام کا منظر ایسے بدل کے رکھ دیا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1 سال پہلے شام کی جو عورتیں بازار شام میں سج دھج کر، رنگین کپڑے پہن کر زینب کے ننگے سر کا تماشا دیکھنے آئی تھی، اب 1 سال پورا نہیں ہوا تھا کہ زینب کے خطبوں نے ان عورتوں کو اتنا بدل دیا تھا کہ یہ اب ہر روز کالا لباس پہن کر زندان کے دروازے پہ جمع ہوتی تھی اور زینب کو بھرے گھر کا پرسہ دیتی تھی، دروازے زندان پہ جمع ہوتی تھی۔
اجرکم اللہ۔ اس طرح شام بدل رہا تھا، بدل دیا تھا زینب نے ذہنوں کو، سید سجاد نے ذہنوں کو۔ میں نے تاریخ میں ایک بات پڑھی ہے، سنا دوں آپ کو۔ روایت میں لکھا ہے کہ جو سخت دل دروغہ زندان کا، زندان بان جو سخت دل تھا، جسے اہل حرم کے اوپر دروغہ بنایا گیا تھا زندان کا، سنگ دل تھا، مگر روایتیں بتاتی ہیں کہ جب اس نے آل محمد کے کردار کو دیکھا تو 1 سال پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا نرم ہو گیا، اتنا نرم کہ اکثر زندان کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا تھا، کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ شاید یہ زندان کا دروازہ کھلا ہونے ہی کی وجہ سے کبھی کبھی سید سجاد مسجد بھی آ جاتے تھے۔ اب 2 وجہ میری سمجھ میں آتی ہیں، یا تو یہ زندان کا دروازہ اس لیے کھلا چھوڑتا تھا کہ اب اس کے دل میں ترس آنے لگا تھا کہ یہ ننھے ننھے بچے جو اس زندان میں قید ہیں کم از کم یہ بھی باہر کی دنیا دیکھ سکیں، یا تو یہ وجہ رہی ہو، یا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، ارباب فہم موجود ہے بس کہہ کے گزر جاؤں گا، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ 1 سال کردار دیکھا تھا تو اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا یہ وہ قیدی نہیں ہے جن کے لیے دروازے بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل پر۔ بس میں نے تمام کیا۔ آئے ہائے، ایک روایت اور سن لیجئے بس، بہت مختصر سی روایت کہتی ہے اب یہ دروغہ اتنا نرم ہو گیا تھا کہ دوپہر کی سخت دھوپ میں سید سجاد کو دیوار کے سائے میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتا تھا۔ ہائے ارباب اعلیٰ، سمجھے آپ اس روایت کا مطلب؟ عرض کرتا ہوں، اب یہ اتنا نرم ہو گیا تھا کہ دوپہر کی دھوپ میں سید سجاد اگر دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے، زندان میں کہیں کوئی سایہ نہ تھا مگر دیوار کا سایہ جو پڑتا تھا امام اس میں اب بیٹھتے تو بیٹھنے دیتا تھا۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ روایتیں بتاتی ہیں جب میرا مولا زین العابدین کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا سفر بیڑیوں اور ہتکڑیوں اور زنجیروں میں کر کے آئے تو جس کے نئی نئی بیڑیاں پڑی ہوں تو اس کا بدن کھال جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے۔ جب امام اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو کلائیوں کی، پیروں کی جہاں بیڑیاں اور ہتکڑیاں تھی، گلے میں تو جگہ جگہ سے کھال چھل چکی تھی، اور جب دوپہر کی دھوپ میں جب آئے تھے یہ لوہا تپتا تھا تو امام کے زخموں میں جلن ہوتی تھی، اور اگر امام اس وقت زندان میں سائے میں بیٹھ جاتے تو یہ درے مار کے ہٹا دیتا تھا، پہلے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اب بیٹھنے دیتا تھا۔ بس اجرکم اللہ، وہ روایت جو میں پڑھنا ہے بس، تمام مختصر سی بات ہے۔ ایک کنیز سیدہ کے ایصال ثواب کی مجلس، پروردگار صبر دے ورثہ کو۔ ایک دن یہی داروغہ زندان سید سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہا، علی ابن الحسین، آپ جانتے ہیں کہ میں اب پہلے کی طرح سختیاں نہیں کرتا۔ امام نے کہا بھائی صحیح کہتا ہے، کیا بات ہے؟ تو اب آپ جانتے ہیں میں دروازہ بھی کبھی کبھی کھلا چھوڑ دیتا ہوں۔ امام نے کہا بھائی صحیح کہتا ہے، بات کیا ہے؟ کہ سید سجاد بات ایسی ہے کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی تو سختیاں پھر بڑھ جائیں گی۔ کہا بات کیا ہے، بات بتا۔ کہا زین العابدین مجھے ایک شکایت ہے۔ امام نے کہا بھائی ہم سے اور شکایت، کیا بات ہے؟ کہا سجاد کئی رات سے دیکھ رہا ہوں، جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے تو ان سیدانیوں میں سے کوئی بھی پشت زندان پہ جاتی ہے اور ہائے حسین، ہائے حسین کہہ کے روتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یزید کو خبر ہو گئی تو سختیاں بڑھ جائیں گی۔ امام نے کہا بھائی ویسے تو میں تو یقین دلاتا ہوں ان بیویوں میں سے کوئی سیدانی باہر نہیں جا سکتی، مگر اگر تو کہتا ہے تو ذرا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھتا ہوں۔ آئے پھوپھی کے قریب،
زنجیروں میں بندھے ہوئے سجاد کھڑے ہوئے. پھوپھی نے بھتیجے کو دیکھا, زینب کھڑی ہو گئی. لاڈلے کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں داروغہ زندان کو ہم سے ایک شکایت ہے. زینب نے کہا بیٹا ہم سے اور شکایت؟ کہاں پھوپھی اماں؟ کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا پھوپھی وہ کہتا ہے رات کے تیسرے پہر ان بیویوں میں سے کوئی پشت زندان پہ جاتی ہے اور بابا کا نام لے کر روتی ہے. بس آزادار و مجلس تمام. زینب نے بس اتنا کہا, اتنا, بیٹا سجاد بس میری طرف سے جا کے داروغہ زندان سے اتنا کہنا کہ میری پھوپھی زینب قسم کھا سکتی ہے کہ ان سیدانیوں میں سے کوئی نہیں جاتا. مگر بیٹا اس سے کہنا اگر اس بیوی کے رونے کی آواز پھر آئے تو ہمیں خبر کر دے. اجرکم اللہ. بس آپ نے گریہ کر لیا. آزادارو حق مجلس ادا ہو رہا ہے. شہزادی آپ کی اس گریہ کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. سجاد آئے کا داروغہ زندان میری پھوپھی قسم کھا کے کہتی کہ ان بیویوں میں سے کوئی نہیں جاتا, مگر گزارش ہے اگر وہ آواز پھر آئے تو بتا دینا. زینب کا خیال تھا کہ رات کے وقت شاید شام کی پرصدار عورتوں میں سے کوئی خاتون آتی ہو. رات کا سناٹا, تیسرا پہر آیا. داروغہ زندان نے آ کے سید سجاد کا شانہ ہلا کہ سجاد اٹھو. امام نے آنکھیں کھولی. کیا ہوا؟ کہا دیکھیے اس بیوی کے رونے کی آواز آ رہی. امام نے آواز سنی, اٹھے اور زندان کے اس حصے میں آئے جہاں سیدانیاں خاک پہ سو رہی تھی. آ کے پھوپھی کا شانہ ہلایا. پھوپھی اماں اٹھیے. کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہا پھوپھی دیکھیے نا اس بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اجرکم اللہ. زینب اٹھی. کہا بیٹا سید سجاد. آگے آگے زینب چلی, پیچھے پیچھے سید سجاد. دروازہ زندان سے نکلی اور روایت کہتی ہے رات کا سناٹا, تاریکی, اندھیرا. چلتے ہوئے زینب آگے آگے زینب, پیچھے پیچھے سید سجاد. جب پشت زندان پہ آئے تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بیوی زمین پر بیٹھی اور بار بار اپنا سر اور سر پیٹ کے کہتی ہے ہائے حسین, ہائے حسین. زینب آگے بڑھی, ادب سے ہاتھوں کو جوڑا. کہا بی بی جس دیار غربت میں اپنے بھیا کا ماتم نہیں کر سکتی, جہاں میں اپنے بھیا کو نہیں رو سکتی, وہاں آ کے میرے ماں جائے کا ماتم کر رہی ہے. بی بی تیرا شکریہ, مگر گزارش ہے یہاں آ کے نہ رویا کر. جیسے ہی زینب نے لفظ شکریہ کہا, بی بی نے چہرے سے نقاب الٹ کے کہا زینب ارے کس کا شکریہ؟ میں تیری ماں فاطمہ زہرا. بیٹی جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے بھی اپنی قبر کو چھوڑ دیا. میں بھی مدینہ سے کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک تیرے ساتھ آئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما. رب کریم بندے کی اطاعت کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما. رب کریم علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. پروردگار مجاہدین اسلام جو مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہوئی ہے
ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، اعلیٰ علیین میں جوار شہزادی کونین عنایت فرما، ورثہ کو صبر عنایت فرما۔ پروردگار منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اصلاح بنا کہ اپنے امام کے ناصر